13 مارچ کو افغان طالبان نے پاکستان پر ڈرون حملے کیے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ ڈرونز کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے مار گرایا۔ تباہ شدہ ڈرون کے ملبے سے کوئٹہ میں 2 بچے زخمی ہوئے، جبکہ کوہاٹ اور راولپنڈی میں ایک شخص زخمی ہوا۔ ISPR کے مطابق حملے میں عوام میں خوف پھیلانے کی افغان طالبان کی ناپاک کوشش ہے۔ عوام اور مسلح افواج افغانستان پر قابض کرائے کی دہشت گرد ملیشیا کی حقیقت جانتے ہیں۔ افغان سرزمین سے دہشت گردوں کے خاتمے تک آپریشن غضب للحق جاری رہے گا۔ افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی ناقابل برداشت اور ناقابل قبول ہے۔ افواج پاکستان دہشت گردی اور اس کی تمام شکلوں کے خلاف ثابت قدمی سے لڑتی رہیں گی۔ پاکستان میں فتنہ الخوارج کی دہشت گردی کی کوشش ناکام۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے دہشت گرد تنظیم کے 2 ڈرون کامیابی سے مار گرائے۔ وزارت اطلاعات کی جانب سے افغان طالبان رجیم اور بھارتی سوشل میڈیا کا جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب۔ کہا تباہی کے بعد ڈرونز کا ملبہ گرنے کو افغان اور بھارتی پروپیگنڈا سیل بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں۔ افغان طالبان رجیم متعدد دہشت گرد تنظیموں کو پناہ اور معاونت فراہم کر رہی ہے۔ افغان وزارت دفاع اور رجیم کے دیگر اکاؤنٹس جھوٹی خبریں اور پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے بدنام ہیں۔ حال ہی میں ان اکاؤنٹس نے پاکستان کا طیارہ مار گرانے کا بے بنیاد دعویٰ کیا۔ افغان رجیم اکاؤنٹس نے پائلٹس کو گرفتار کرنے کے بھی بے بنیاد دعوے کیے تھے۔ افغان طالبان رجیم کے ان اکاؤنٹس نے بعد میں شرمندگی کے ساتھ یہ دعوے حذف کیے۔ افغانستان کی بلا اشتعال کارروائیوں کے جواب میں پاک فوج کا آپریشن غضب للحق جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک افواج کی 12 اور 13 مارچ کی درمیانی شب کارروائی میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے 4 دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ پاک افواج نے کارروائی میں فوجی تنصیبات کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا۔ حملوں میں پاک افواج نے کابل میں 313 کور کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا۔ قندھار میں تراو دہشت گرد کیمپس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ فضائی کارروائی میں ایئر فیلڈ کی آئل سٹوریج سائٹ ملحقہ لاجسٹک انفراسٹرکچر کو تباہ کیا۔ ایک اور فضائی حملے میں صوبہ پکتیا میں شیر ناؤ دہشت گرد کیمپ کو نشانہ بنایا۔ پاک فوج نے افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ شمالی وزیرستان کے قریب گاؤں میں دہشت گردوں کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ CTD پنو ریجن کا شاگئی لکی مروت میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد ہلاک، دیگر فرار۔ CTD کے مطابق جوابی کارروائی تقریباً 40 منٹ تک جاری رہی۔ ہلاک دہشت گردوں کی شناخت کا عمل جاری۔ دہشت گردوں سے 4 کلاشنکوف، 2 پستول، 8 دستی بم اور IED برآمد۔ جمعے کو لگی مروت دھماکے میں شہید 7 اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ B-2 بمبار طیارے ایران پر حملے کے لیے روانہ کر دیے۔ مقصد ایرانی خطرے کا خاتمہ اور ایران کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے سے روکنا ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق تقریباً 5000 مزید امریکی فوجی مشرق وسطیٰ میں تعینات کیے جا رہے ہیں۔ امریکی صدر نے ایران کی افزودہ یورینیم روس منتقل کرنے کی پوتن کی پیشکش مسترد کر دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق روسی صدر کی پیشکش ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملے روکنے کی ڈیل کا حصہ تھی۔ روسی صدر پوتن نے پیشکش رواں ہفتے ٹرمپ کے ساتھ فون کال میں دی تھی۔ ایران کا بحرین میں امریکی بیس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکی ساختہ لانچر نے بحرین سے ایران کی طرف میزائل داغے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے دارالحکومت تہران پر نئے حملے۔ جنوبی لبنان میں صحت مرکز پر اسرائیلی حملے میں 12 افراد جاں بحق۔ سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر حملہ۔ امریکی اخبار کے مطابق حملے میں 5 امریکی ری فیولنگ طیاروں کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر ایران کے میزائل حملے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تل ابیب میں 20 دھماکے سنے گئے، متعدد مقامات پر آگ لگ گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز بند کی تو ایران کی تیل تنصیبات پر حملوں سے گریز نہیں کروں گا۔ بولے امریکی فوج نے ایران کے خرج جزیرے پر حملے کیے مگر تیل تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا۔ آبنائے ہرمز میں امریکی نیوی کے ذریعے جلد بحری جہازوں کو سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ یہ بھی کہا کہ ایران میں امریکہ اور اسرائیل کے مقاصد مختلف ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکی افواج
آنے والے دنوں میں ایران پر حملے تیز کرنے جا رہی ہے۔ تیسرے ہفتے میں جنگ بڑھے گی، ایران پر سخت حملے کیے جائیں گے۔ لگتا ہے کہ روسی صدر پوتن ایران کی تھوڑی بہت مدد کر رہے ہیں۔ روسی صدر ایران کی مدد اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ امریکہ کو یوکرین کا مددگار سمجھتے ہیں۔ امریکہ نے عراق میں اپنے ری فیولنگ طیارے کے گرنے کی تصدیق کر دی۔ طیارے میں سوار تمام 6 امریکی فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی تصدیق۔ ایران کے مطابق یہ طیارہ عراق کی مزاحمتی فورسز نے گرایا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ طیارہ جارحیت یا فرینڈلی فائر کی وجہ سے نہیں گرا۔ ایران کی جانب سے امریکہ کے طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کو میزائل حملوں سے شدید نقصان پہنچانے کا بھی دعویٰ۔ ایران کے سیکریٹری نیشنل سیکیورٹی کونسل علی لاریجانی کا کہا ہے کہ امریکہ نے مشتبہ خامنائی سے متعلق معلومات کے لیے $1 کروڑ انعام رکھا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے دعویٰ کیا ہے کہ نئے ایرانی سپریم لیڈر امریکی کارروائی میں زخمی ہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے اس سے بھی بڑھ کر کہا کہ مشتبہ خامنائی کا چہرہ متاثر ہوا اور وہ منظر عام پر نہیں آئے۔ ادھر ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے کہ مشتبہ خامنائی معمولی زخمی ہوئے تھے مگر وہ فرائض انجام دے رہے ہیں۔ تہران اور مشہد سمیت ایران بھر میں یوم القدس پر ریلیاں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان، وزیر خارجہ عباس اراغچی، ایرانی قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی اور ایرانی پولیس اور عدلیہ کے سربراہان سمیت دیگر اہم شخصیات اور ایرانی شہریوں نے بڑی تعداد میں القدس ریلیوں میں شرکت کی۔ تہران میں انقلاب اسکوائر پر القدس ریلی میں دھماکہ، بے خوف شہری نعرہ تکبیر بلند کرتے رہے، امریکہ اسرائیل کے خلاف نعرے لگاتے رہے، قومی پرچم لہراتے رہے۔ عباس اراغچی نے کہا دشمن کو ایران کی طاقت پہچاننے پر مجبور کر دیں گے۔ علی لاریجانی بولے امریکی صدر نہیں سمجھ سکتے کہ ایرانی قوم مضبوط، آگاہ اور پرعزم ہے۔ القدس ریلی پر حملہ اسرائیل کی کمزوری اور کنفیوژن کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے پہلے امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے ایرانی رہنماؤں کے زیر زمین جانے کا دعویٰ کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہونے کے باوجود ملک میں پیٹرول ڈیزل مہنگا نہ کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول کو $50 فی لیٹر اور ڈیزل کو $75 فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز وزیر اعظم کے سامنے رکھی گئی تھی، جسے وزیر اعظم نے مسترد کر دیا۔ وزیر اعظم نے کہا عام آدمی پر بوجھ کم کرنے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ وعدے کے مطابق جس قدر ہو سکا ان مشکل حالات میں عوام تک ریلیف پہنچائیں گے۔ خطے میں کشیدگی کی وجہ سے عالمی معیشت اس وقت دباؤ میں ہے۔ عالمی معیشت پر دباؤ کی وجہ سے پاکستان کی معیشت پر بھی گہرے اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے۔ مشکل حالات میں غریب آدمی پر بوجھ کم کرنے کے لیے اشرافیہ اور حکومت سے شروعات کا عزم کیا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر سے گفتگو ہوئی اور اسی سلسلے میں سعودی عرب گئے۔ امید ہے کہ سعودی عرب اور ایرانی صدر سے بات کے بعد معاملات بہتر ہوں گے۔ سعودی عرب کی اچھی پالیسی ہے کہ خود ریئیکٹ نہیں کر رہے۔ سعودی عرب خود ریئیکٹ نہیں کر رہا تو دوسرے سے ایسی خواہش کا اظہار کیوں کرے گا؟ سعودی عرب کے ساتھ ہم دفاعی معاہدے میں ہیں اور ہم اس کے پابند ہیں۔ پروگرام نیا پاکستان میں کہا افغانستان پر نہ قبضہ کرنا نہ ان کا نقصان چاہتے ہیں، ہم تو اپنا نقصان ہونے سے روکنا چاہتے ہیں۔ روسی تیل پر پابندیوں میں نرمی، یورپی رہنماؤں کی امریکہ پر تنقید، کہا اس اقدام سے روس کو جنگ کے لیے مزید مالی وسائل مل سکتے ہیں۔ روس پر دباؤ برقرار رکھنا ضروری ہے۔ فرانس اور یوکرینی صدر کی بھی امریکی فیصلے کی مخالفت۔ جرمن چانسلر نے کہا امریکی فیصلہ غلط ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ امریکہ نے کئی ماہ تک بھارت کو روس سے تیل نہ خریدنے پر مجبور کیا، مگر 2 ہفتوں کی جنگ کے بعد امریکہ دنیا سے روسی تیل خریدنے کی بھیک مانگ رہا ہے۔ یورپ کو خام خیالی تھی کہ اسے روس کے خلاف امریکی حمایت مل جائے گی، یہ افسوسناک ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے روسی تیل کی مانگ بڑھ گئی۔ روس دنیا کو یومیہ $15 کروڑ کا تیل بیچنے لگا۔
امریکہ نے جنگی صورتحال اور آبنائے ہرموز کی بندش سے تیل کی قیمتوں پر پڑنے والا دباؤ کنٹرول کرنے کے لیے روسی تیل کی فروخت پر عائد پابندی عارضی طور پر اٹھا لی ہے۔ امریکی جریدے فائنینشل ٹائمز نے لکھا ہے کہ روس نے حالیہ دنوں میں جو تیل صرف چین اور بھارت کو بیچا ہے اس پر صرف ٹیکس کی مد میں $2 ارب کمائے ہیں۔ فرانس اور اٹلی نے اپنے بحری جہاز آبنائے ہرموز سے بحفاظت گزارنے کے لیے ایرانی حکومت سے رابطہ کر لیا۔ اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق فرانس سمیت یورپی ممالک ایرانی حکومت سے بات چیت کر رہے ہیں تاکہ ان کے بحری جہاز آبنائے ہرموز سے بحفاظت گزرنے کی ضمانت دی جا سکے۔ خبروں کے مطابق یورپی ممالک جنگ کو مزید پھیلائے بغیر توانائی کی سپلائی بحال کرنا چاہتے ہیں۔ فی الحال اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ ایران سے مذاکرات آگے بڑھیں گے یا ایران بحری جہازوں کے گزرنے کے مسئلے پر بات کرنے پر آمادہ ہوگا۔ برطانوی حکام کا کہنا ہے کہ برطانیہ آبنائے ہرموز سے اپنے بحری جہازوں کو گزارنے کے لیے ایران سے براہ راست بات نہیں کر رہا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے میں کشیدگی کی علاقائی سلامتی اور استحکام پر اثرات پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں نے علاقائی عالمی سلامتی خطرے میں ڈالنے والے اقدامات روکنے کی ضرورت پر زور دیا۔ خیبر کے علاقہ اشخیل میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے پولیس اہلکار شہید۔ ڈی پی او کے مطابق پولیس اہلکار تراویح پڑھنے کے بعد مسجد سے گھر جا رہا تھا۔ شمالی وزیرستان روڈ پر پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ، ایک پولیس اہلکار زخمی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ، ایک دہشت گرد مارا گیا۔ پشاور کے تھانہ متنی پر فتنہ الخوارج کا حملہ ناکام، جانی نقصان نہیں ہوا، حملاور فرار۔ نہال ہاشمی نے گورنر سندھ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس ظفر احمد راجپوت نے نہال ہاشمی سے گورنر کے عہدے کا حلف لیا۔ تقریب سے پہلے نامزد گورنر نہال ہاشمی نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ملاقات کی، مزار قائد پر حاضری دی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر نے کہا، ہم شرارت کی سیاست نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت لیپ ٹاپ اسکیم کا دائرہ وسیع کریں گے۔ حکومت نے کامران خان ٹیسوری کی تبدیلی سے ایم کیو ایم کو نومبر 2025 میں ہی آگاہ کر دیا تھا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق گورنر کی تبدیلی کے لیے اسلام آباد میں 11 مارچ کو ایک اجلاس ہوا۔ خالد مقبول کو مدعو کیا گیا لیکن وہ کراچی میں تھے۔ وزیر اعظم ہاؤس نے خالد مقبول اور گورنر ٹیسوری کو تبدیلی کے فیصلے سے آگاہ کیا تھا۔ ایم کیو ایم ذرائع نے اجلاس میں خالد مقبول کو اجلاس میں بلانے کی تردید کی۔ اتنا شدید جھٹکا آیا زلزلے کا کہ پورا گھر ہل گیا ہمارا نا۔ میں کورنگی 4 کا رہائش ہوں، ایریا 35B کے کا۔ 1:28 پہ کراچی کے علاقوں لانڈھی، خرم آباد، ملیر اور کورنگی میں زلزلے کے جھٹکے، علاقہ مکین خوف زدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 4 اور گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز کراچی کے جنوب میں 100 کلومیٹر دور تھا۔ کراچی کے ڈیفنس فیز 7 خیابان سعدی کے قریب مقابلہ، ایک ڈاکو ہلاک، 2 پولیس اہلکار زخمی، حالت تشویشناک، ایک راہگیر بھی زخمی، 3 ڈاکو فرار ہو گئے۔ وزیر داخلہ سندھ کا نوٹس، ایس ایس پی ساؤتھ سے رپورٹ طلب کر لی۔ لانڈھی نمبر 6 میں پولیس مقابلے میں ڈاکو مارا گیا۔ کراچی کے جوہر موڑ کے قریب ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار خاتون اور مرد زخمی، ڈمپر کی ٹکر سے 2 موٹر سائیکلز اور 2 گاڑیوں کو نقصان پہنچا، ڈمپر ڈرائیور گرفتار، ڈمپر شارع فیصل تھانے منتقل۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا ملکی صورتحال پر پارلیمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ لاہور میں کہا کہ ہم نے پاکستان اور اس کے مستقبل کا سوچنا ہے، امت اسلامیہ کو سر جوڑ کر بیٹھنا اور مستقبل طے کرنا ہے۔ امریکی ریاست مشیگن میں یہودی عبادت گاہ سے گاڑی ٹکرانے کا واقعہ، FBI کا کہنا ہے کہ حملاور نے سر میں گولی مار کر خود کو ہلاک کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عبادت گاہ سے گاڑی ٹکرانے والے شخص نے واقعے سے پہلے سوشل میڈیا پر اپنے ان بچوں کی تصویریں پوسٹ کی تھیں جو لبنان پر حالیہ اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے تھے۔
امریکہ اسرائیل کے حملوں میں 1348 ایرانی شہید اور 17,000 سے زائد زخمی ہوئے۔ روسی خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی حملوں سے اسرائیل میں 15 افراد ہلاک اور 2,975 زخمی ہوئے۔ ایرانی حملوں میں 15 امریکی ہلاک اور 140 زخمی ہوئے۔ یو اے ای پر حملوں میں 6 افراد ہلاک اور 141 زخمی ہوئے۔ کویت میں حملوں سے 6 افراد جاں بحق اور 101 زخمی ہوئے۔ سعودی عرب پر حملوں میں 2 افراد جاں بحق اور 12 زخمی ہوئے۔ بحرین پر حملوں میں 2 افراد جاں بحق اور 59 زخمی ہوئے۔ شام میں 4، عمان میں 3 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہوئے۔ قطر میں 16 اور اردن پر حملوں میں 14 افراد زخمی ہوئے۔ عراق پر حملوں میں 22 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہوئے۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں 717 افراد جاں بحق، 1793 زخمی ہوئے۔ حالیہ کشیدگی میں 1 فرانسیسی ہلاک اور 6 زخمی ہوئے۔ ڈائریکٹر ہیومن رائٹس واچ واشنگٹن سارہ یاگر نے کہا ہے کہ امریکی فوج کی جانب سے ایران کے اسکول پر حملے کی تحقیقات کے نتائج ظاہر کرتے ہیں کہ جنگی قوانین کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ اگر حملہ کرنے والوں نے جان بوجھ کر بچوں سے بھرے اسکول کو نشانہ نہ بھی بنایا ہو تو اسے غلطی قرار دے کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی فوج پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ شہریوں کو نقصان سے بچانے کے لیے تمام ممکنہ احتیاطی تدابیر اختیار کرتی، جو کہ اس معاملے میں نہیں کی گئی۔ ڈائریکٹر ہیومن رائٹس واچ نے مزید کہا کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ایران کے شہر مناب میں لڑکیوں کے اسکول پر میزائل حملہ ممکنہ طور پر امریکی فوج کی جانب سے ہوا۔ تنازعات کے دوران شہریوں کو نقصان سے بچانے کے لیے امریکی فوج میں اصلاحات اور جواب دہی کی ضرورت ہے۔ متحدہ عرب امارات سے اسرائیلیوں کا انخلا مکمل۔ متحدہ عرب امارات سے 2 فلائٹس پر 600 اسرائیلیوں کو تل ابیب پہنچایا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق عرب امارات سے تل ابیب خصوصی فلائٹس مکمل طور پر مفت چلائی گئیں۔ تمام خرچہ اماراتی حکومت نے اٹھایا۔ اسرائیلی شہریوں کی بحفاظت واپسی پر اسرائیل کا عرب امارات سے اظہار تشکر۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے کہا کہ مشکل وقت میں امارات اسرائیل دوستی مضبوط ثابت ہوئی۔ اٹلی نے عراقی شہر اربیل میں نیٹو بیس پر حملے کی تصدیق کر دی۔ اطالوی وزیر دفاع نے کہا کہ اطالوی فوجی محفوظ مقام پر تھے، جانی نقصان نہیں ہوا۔ عراق سے اطالوی فوجیوں کی منتقلی کا عمل جاری ہے۔ 102 اہلکار اٹلی واپس پہنچ گئے، 40 اہلکار اردن منتقل ہو چکے۔ باقی اہلکاروں کو زمینی راستے سے ترکی کے ذریعے نکالنے کا منصوبہ ہے۔ فوجیوں کی منتقلی عارضی اقدام ہے، مکمل انخلا نہیں۔ متحدہ عرب امارات میں سوشل میڈیا پر گمراہ کن معلومات پھیلانے پر 45 افراد گرفتار۔ پولیس نے خبردار کیا ہے کہ غیر مصدقہ معلومات سے افواہیں پھیلانے سے گریز کیا جائے، عوام کو صرف سرکاری ذرائع سے معلومات لینے کی ہدایت۔ حرمین شریفین میں رمضان المبارک کی 25ویں شب، تقریباً 20 لاکھ زائرین نے نماز تراویح ادا کی۔ زائرین کے لیے اضافی عملہ تعینات۔ مسجد نبوی، مسجد قباء اور مسجد قبلتین میں بھی لاکھوں افراد نے عبادت کی۔ عالمی سطح پر صنفی مساوات سے جڑے رجحان میں بہتری۔ 44 ممالک کے 66% شہری کام کی جگہ پر مرد اور خواتین کو برابری کے حقوق ملنے کے قائل۔ 57% نے سیاست اور 71% نے گھر میں صنفی مساوات ہونے کا کہا۔ گیلپ کی نئی رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سروے میں کام کی جگہ پر برابری ہونے کا 59% کہتے تھے، سیاسی میدان میں 51%، جبکہ گھر میں 68% مرد اور خواتین کے درمیان مساوات ہونے کے قائل تھے۔ لیکن صنفی مساوات پر مرد اور خواتین کی رائے میں فرق واضح۔ کام کی جگہ پر برابری کے حقوق ہونے کا 71% مرد، 61% خواتین نے کہا۔ سیاسی میدان میں برابری کو 63% مرد اور 52% خواتین نے تسلیم کیا، جبکہ گھر پر صنفی مساوات ہونے کا 75% مرد تو 68% خواتین نے بتایا۔ ماں صداقت کی آل راؤنڈ کارکردگی، بیٹنگ میں صرف 46 گیندوں پر 5 چھکوں اور 6 چوکوں کی مدد سے 75 رنز بنائے۔ بولنگ میں بنگلہ دیش کے 3 بیٹرز کو پویلین بھیجا۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو دوسرے ون ڈے میں ڈک ورتھ لوئس میتھڈ پر 128 رن سے ہرا دیا۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 274 رنز بنائے۔ بارش کے باعث بنگلہ دیش نے 3 وکٹ پر 27 رنز بنائے تھے کہ بارش کے باعث میچ روک دیا گیا، جس کے بعد بنگلہ دیش کو 32 اوورز میں 243 رنز کا ہدف ملا، لیکن پوری ٹیم 114 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ ماں صداقت میچ کے بہترین کھلاڑی قرار دیے گئے۔ 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی۔ سیریز کا فیصلہ کن ون ڈے اتوار کو کھیلا جائے گا۔ سیریز کے میچز جیو سپر اور مائکو سے براہ راست نشر ہو رہے ہیں۔
دوسرے ونڈے میں سلمان علی آغا کا متنازع رن آؤٹ. بنگلہ کپتان مہدی حسن میراز اسپورٹس مین اسپرٹ بھول گئے. مہدی حسن کی گیند پر محمد رضوان نے سامنے شاٹ کھیلا, گیند بولر کے پاؤں سے ٹکرائی. سلمان علی آغا نے کریز سے باہر رہتے ہوئے گیند مہدی حسن کو دینے کی کوشش کی. مہدی حسن نے سلمان سے پہلے گیند اٹھائی اور وکٹوں پر مار دی. امپائر نے رن آؤٹ قرار دے دیا. پویلین لوٹتے ہوئے سلمان علی آغا کا شدید غصے کا اظہار. ویسٹ انڈیز کے سابق لیجنڈری فاسٹ بولر کورٹنی واش پی ایس ایل کا حصہ بن گئے. وہ راولپنڈی کی ٹیم کے بولنگ کوچ ہوں گے. اور تھر پارکر میں لوک فنکارہ مائی فاطمہ 71 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں. اہل خانہ کے مطابق مائی فاطمہ جگر اور گردوں کی بیماری میں مبتلا تھیں. مائی فاطمہ نے سندھی، مارواڑی اور سرائکی زبانوں میں اپنا فن پیش کیا.